السلام علیکم۔ آج کی نوجوان نسل ہالی ووڈ کے سپر ہیروز سے بہت متاثر نظر آتی ہے۔ انہیں اپنا آئیڈیل مان کر ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جنون میں کچھ لوگ سرجریز تک کرا چکے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صرف فرضی کردار ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا کو ایسے سپر ہیروز اور جنگجو دیے ہیں جو کہ میدان میں اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی ایسا موجود نہ ہوتا تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں پوری زندگی کسی بھی میدان جنگ میں ایک بھی شکست نہ ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ہماری آج کی نسل میں زیادہ تر ان کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف تک نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے ایسے ہی کچھ ناقابل شکست جنگجو سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو کہ میدان جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ نمبر 1، علی ابن طالب۔ اسلامی تاریخ میں سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی کے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ میں اترتے کبھی شکست نہ کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولا علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ رہا کرتے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی انہیں کہہ کر مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا علی تم سے میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو میں ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ میں وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے بلکہ عرب کے کفار ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کرتے۔ آپ کی بہادری کا پورے عرب میں چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر میں مرہب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خارجیوں کے خلاف جنگ نیروان بھی لڑی، اور ہر جنگ میں آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد کبھی نہ دیکھا اور نہ کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ تاریخ اسلامی کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے، جو کہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے سامنے کبھی نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں کوئی ایک بھی جنگ نہ ہارے۔ خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے
پورے عرب میں مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھیں، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور جنگ کے دوران مخالف فوج میں گھس کر ان کو قتل کرتے۔ ایک ہی جنگ میں ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ یہ اپنی سمجھداری، چالاکی، منصوبہ بندی اور بہادری کی وجہ سے کبھی کوئی جنگ نہ ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے۔ جنگ موتا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب خالد بن ولید نے اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو کمانڈر چن لینا، اور ان کے بعد مشورے سے کسی بھی شخص کو کمانڈر چن لینا۔ جب ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے، سامنے رومیوں کے ہرقل بادشاہ کی تقریباً 1,00,000 کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں میں فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار ثقفی انتہائی بہادر، ذہین حکمران اور جنگجو تھے۔ میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا چرچا پورے عالم اسلام میں تھا۔ مختار ثقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کر کے بدلہ لیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے خود قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم الگ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زیاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا میں شہید ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے مدینہ شریف ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح امام باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بن کر قیادت کی اور شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے
خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا اور اس وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ امیر مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دیں، انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میدان جنگ میں امیر مختار کے برابر کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں بہت ہی کم کوئی ملتا ہے۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جو کہ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ایوبی نسل کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، مکہ اور حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ انسانی کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے، جن کے وہ فوجی کمانڈر تھے اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ہی حکمران بنے تھے۔ 1182 میں شام اور موصل کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا اور صلیبی سردار سے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مل کر امن کو قائم رکھیں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ صلیبی سردار انتہائی بد زبان، منافق اور وعدہ خلاف قسم کا انسان تھا۔ یہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ 1186 میں تمام صلیبی فوجوں نے ایک ساتھ مل کر حجاز مقدس پر حملہ کیا تو سلطان صلاح الدین نے انہیں حطیم کے مقام پر روک کر انہیں بدترین شکست دی، جس میں کئی 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بن گئے۔ سلطان نے رونالڈ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی، اور یوں 88 سال کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جو 1948 تک اسرائیلی سلطنت کے وجود سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ سلطان صلاح الدین کے اندر جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور انہیں ہی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 1187 میں یورپ کی یونائٹڈ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کرایا اور آخر کار 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دیا۔ پوری زندگی میں اتنا سرمایہ بھی جمع نہیں کر پائے کہ حج کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ دنیا کے باقی بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے اپنا نام بنایا۔ نمبر 5، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں انہوں نے 711 عیسوی میں آج کے دور کے اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے پورے یورپ میں مسلم حکومت کا آغاز کیا، جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر شمالی افریقہ کے ساحل سے جبرالٹر کو پار کیا اور تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی سپاہی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ طارق بن زیاد انتہائی ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے۔
انہوں نے اپنی فوج کو اس ایک پتھر کے قریب اکٹھا کیا جسے آج کے دور میں جبرالٹر کی چٹان یا جبل الطارق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ پہلی بار طارق بن زیاد کی فتح سے یورپ اسلام میں داخل ہوا۔ جبرالٹر گزشتہ 300 سال سے برطانیہ کے قبضے میں ہے اور اسی بات پر اسپین اور برطانیہ کا اختلاف چل رہا ہے، اور طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو چکا ہے کیونکہ 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا کرنسی نوٹ بھی جاری کیا ہے جس پر طارق بن زیاد کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ اسپین کی تاریخ میں طارق بن زیاد ایک ہیرو کے طور پر امر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج اسپین کی کوئی 5.5 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 20 لاکھ مسلمان اور تقریباً 80,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔